ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم برادران طریقت، معزز حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں جو لوگ آج کے اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو آج کے اس مقدس جلسے میں شرکت کی غرض سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور یہ منظر جب میں نے دیکھا تو میرے ذہن میں کعبے کی تاریخ آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین کے رہنے والے، کنعان کے رہنے والے، فلسطین کا پرانا نام کنعان کے رہنے والے، کنعان سے آئے، اپنی عزیز ترین بیوی حضرت حاجرہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے مقدس ترین اور عزیز ترین فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کو کعبے کے سامنے، جہاں انسان تو انسان، پرندہ بھی پر نہ مارے، سبحان اللہ، دور دور تک کسی آدمی کا جہاں نشان نہیں پایا جاتا تھا، اس مقام پر چھوڑ دیا اپنی بیوی کو حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اپنے عزیز ترین بیٹے کو، ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ سامنے ہے تو اللہ کا گھر ہے، بیت عتیق ہے، حرم کعبہ ہے، اور دور دور تک کچھ بھی نہیں۔ چھوڑنے کے بعد آسمان والے سے، عرش والے خدا سے کہہ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، سبحان اللہ، اے ہمارے پروردگار، ربنا، تو صرف میرا ہی پروردگار نہیں، حاجرہ کا بھی پروردگار ہے، مجھی کو پالنے والا نہیں، حاجرہ کو بھی پالنا تیرا ہی کام ہے، اور اس چھوٹے بیٹے میرے اسماعیل کو پالنا بھی تیرا ہی کام ہے، ربنا، اے ہم سب کے پالنے والے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں نے اپنے اہل و عیال کو، میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا ہے لا کر، تیرے حکم سے۔ تو نے کہا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ابراہیم خانہ کعبہ کے قرب میں چھوڑ کر آ جا، لہذا تیرے حکم کی میں نے تعمیل کی۔ تو نے کہا اس بے آب و گیاہ میدان میں، جہاں دور دور تک انسان کا پتہ نہیں ہے، آدم زاد نظر نہیں آتا، پرندہ پر نہیں مارتا، نہ کہیں مویشی دکھائی دیتے ہیں، نہ کوئی کہیں جانور دکھائی دیتا ہے، نہ گائے ہے، نہ بیل ہے، نہ بھینس ہے، نہ پرندے ہیں،
جنہیں شکار کیا جا سکے. غلہ اناج دور دور تک نظر نہیں آتا, کہیں کھیت کھلیان نہیں دکھائی دیتا, غذا کی کوئی چیز نہیں ہے, کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے, یہاں تک کہ پانی بھی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہے. نظر آتا ہے تو تیرا مقدس گھر دکھائی دیتا ہے. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے پروردگار, میں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو تیرے مقدس گھر کے قریب لا کر چھوڑ دیا ہے تیرے حکم کے مطابق. اب ان کے ساتھ میں بھی نہیں رہنے والا. تیرا حکم یہ ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ابراہیم خانہ کعبہ کے قریب لے جا کر چھوڑ دو اور تم آ جاؤ, تم اپنے وطن کو لوٹ جاؤ. لہذا پروردگار میں تیرے حکم کی تعمیل میں اب کنعان سدھارنے والا ہوں, میں واپس لوٹنے والا ہوں. میری بیوی کے پاس کوئی نہیں ہے, میرے بیٹے کے پاس کوئی نہیں ہے, ان کے قریب ہے تو تیرا مقدس گھر قریب ہے, عند بیتک المحرم. لیکن یہاں جملے میں ربی انی اسکنت من ذریتی کا لفظ ہے. اے میرے پروردگار, میں تیرے گھر کے قریب لا کے چھوڑا ہے تو میری بیوی کو چھوڑا ہے, اور صرف میرے بیٹے کو نہیں چھوڑا, اس بیٹے سے ہونے والی پوری ذریت کو, پوری نسل کو, پورے سنتان کو. لفظ ذریت پر غور کیجئے. ربی انی اسکنت من ذریتی, اے میرے پروردگار, میری نظر میں صرف اسماعیل ہی نہیں, اسماعیل سے آنے والی پوری نسل میری نظر میں ہے. مجھے تو نے اپنا خلیل بنایا, اپنا دوست بنایا, اپنا پیغمبر بنایا, علوم غیبیہ کا امین بنایا. تو نے مجھے بہت سے راز سکھائے ہیں. ان رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اسماعیل کی پیشانی میں وہ جو نور چمک رہا ہے, میں جانتا ہوں کہ وہ کیا بن کے اس دنیا میں آنے والا ہے. ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرے مقدس گھر کے پاس میں نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑا ہے اور اپنی پوری ذریت کو چھوڑا ہے, پوری نسل کو. ذریت کا لفظ صرف بیٹے کے لیے استعمال نہیں ہوتا, پوری نسل جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے چلنے والی ہے. ذریت کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ اے اللہ, میں جانتا ہوں کہ میری بیوی اور میرا بیٹا اسماعیل تنہا نہیں ہے, تیرا حبیب محمد عربی محمد مصطفیٰ ان کے ساتھ ہے. میرے بیٹے اسماعیل کے اندر اس کی پوری ضروریت موجود ہے, اور وہ تیرا محبوب, وہ تیرے عرش کا تارا بھی اس کے اندر موجود ہے. تو میں جانتا ہوں مولا کہ تو نے حکم دیا ہے, اور تیرا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. جہاں تیرا حکم ہوتا ہے وہیں حکمت بھی ہوتی ہے, ہر حکم میں تیرے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. میں جانتا ہوں کہ تو نے اسماعیل کو تنہا رہنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے, تنہا رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. ہاجرہ کو تنہا رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, وہ تنہا نہیں ہے, ان کے ساتھ تیرا حبیب ہے. انی اسکنت من ذریتی, میں نے اپنی بیوی اور اپنی ذریت کو چھوڑ دیا ہے عند بیتک المحرم, تیرے مقدس گھر کے پاس چھوڑا ہے. گھر والے تو ان کے ساتھ ہے. لوگوں کی نظر میں گھر ہے, میری نظر میں تو ہے. تو میری بیوی اور میرے بیٹے اسماعیل کے ساتھ تو ہے. اے گھر والے, اے خانہ کعبہ کے رہنے والے, اے خانہ کعبہ کے مالک تو ہے ابراہیم اسماعیل کے ساتھ اور ہاجرہ کے ساتھ. اور پھر تیرا حبیب جو اسماعیل کی پیشانی میں چمک رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہے. لہذا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار, اگرچہ کہ ظاہر میں
हाजिरा के लिए कुछ भी दुनिया का ऐशो इशरत का सामान नहीं है। इस्माइल के लिए कोई साजो सामान नहीं है जिंदगी गुजारने का। न कहीं ग़िज़ा नजर आ रही है, न कहीं पानी दिखाई दे रहा है, न कहीं खाने की कोई चीज दिखाई दे रही है, न कोई दोस्त है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई चाहने वाला है, न कोई मिलने मिलाने वाला है, न कोई मुलाकाती है। दूर दूर तक किसी जी रूह का पता नहीं चलता। और यहां कुछ उगता भी नहीं, न अनाज उगता है, न चावल की काश्त यहां होती है, न गेहूं की काश्त यहां होती है, न बाजरे की काश्त होती है, न मकई की काश्त होती है, न यहां कुछ कैटल हैं, मवेशी हैं, गायें हैं, ऊंटनियां हैं, कुछ भी नहीं है परवरदिगार। लेकिन मैं मुतमईन हूं कि तू इनके साथ है और मेरा मुस्तफा इनके साथ है। जहां ये दो होते हैं वहां सब कुछ जमा हो जाता है, वहां सब कुछ आ जाता है। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये तो कहा कि रब्बी इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, एक बेआबो गियाह मैदान में जहां कोई इंसान है, न कुछ खाने की चीज है, न पानी ही दस्तयाब होता है। मैंने अपने बेटे और अपनी बीवी को छोड़ दिया है, लेकिन दुआ ये नहीं की कि मौला इन्हें खाना दे दे, इन्हें पानी दे दे, क्योंकि जहां मुस्तफा होंगे खाना खुद ब खुद वहां आएगा, जहां मुस्तफा होंगे पानी खुद ब खुद वहां आएगा, जहां हुजूर होंगे खुदा की रहमतें खुद ब खुद वहां आएंगी। रब्बी इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, यहां कुछ भी नहीं। लेकिन परवरदिगार मैं देख रहा हूं कि यहां दुनिया की सबसे ज्यादा अजीम नेमत जमा होने वाली है। आज ये मकाम गैर मस्कून है, गैर आबाद है, वीराना है, जंगल है, बियाबान कहलाने के काबिल है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा आबाद रहने वाली मंजिल यही मंजिल होगी, सबसे ज्यादा आबाद यही मकाम कहलाएगा। यहां मेरा इस्माइल है और इस्माइल के अंदर उसका मुकद्दस बेटा है और मेरी मुकद्दस बीवी है जो मोहम्मद की मां बनने वाली है। मौला रब्बी इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन, एक ऐसा जंगल जिसमें कुछ भी उगता नहीं, यहां कोई है नहीं, कोई मददगार नहीं है, फिर भी मैंने छोड़ दिया है ये समझ कर के सबसे बड़ा मददगार उनके साथ है। तो बंदगाने खुदा, मैं जब यहां आया तो मैंने देखा कि ये भी एक वादी गैर ज़ी ज़रा है, जंगल है, बियाबान है। बेंगलुरियों को भी मालूम नहीं कि यहां कोई किंटिटी नामी एक मकाम है। ये इब्तिदा है, ये इब्तिदा है। इंतहा आप देख लेंगे कि सबसे ज्यादा इसी मकाम में उर्स के लिए लोग जमा होंगे, हजारों लाखों की तादाद में यहाँ लोग इंशाअल्लाह जमा होंगे। तो ये इब्तिदा है। इंतहा को देखना जो है वो मुबारक काम है। दर पसे हर गिरिया आखिर खंदाएस्त, मर्द आखिर भी मुबारक बंदाएस्त। जो आखिर पर नजर करता है, अंजाम और आखिर को देखता है, जो अंजाम की सोचता है, जो आखिरी